روح کا اصل معنی کیا ہے؟ روح رے واو اور ہے یہ تین لفظ سے مشتق ہے، جس کے معنی وسعت اور کشادگی کے ہوتا ہے۔ اسی سے نفس اور سانس کو بھی روح کہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان جب سانس لیتا ہے، سانس بند ہو جائے تو اسے تنگی محسوس ہوتی ہے، اور سانس آتی جاتی رہے تو اسے کشادگی ملتی ہے۔ اسی لیے رحمت کو بھی روح کہا گیا ہے۔ کیوں؟ انسان کو جب نعمت اور رحمت حاصل ہوتی تو وہ کشادگی اور خوشی محسوس کرتا ہے، اور اگر اسے اللہ کی نعمتیں، رحمتیں، رزق اور یہ حاصل نہیں ہے تو اپنی زندگی میں کیا ہے؟ وہ اگر کھلے میدان میں اسے چھوڑ دیجئے وہ محسوس کرے گا بڑی تنگ جگہ میں ہے کہ نہیں؟ تو روح کا اصل معنی کیا ہے؟ کشادگی کے۔ اسی روح سے ریح بنا ہے، جس کے معنی ہوا کے ہوتا ہے، جس کے معنی اب جانتے ہیں جو جتنی جگہ کشادہ رہتی ہے ہوا وہاں پر اتنی ہی زیادہ اور واضح رہتی ہے، اور جتنی تنگ جگہ رہے گی وہاں ہوا کا گزر اتنا ہی مشکل ہوا کرتا ہے۔ ساتھیوں، روح قرآن مجید میں کئی بار استعمال ہے۔ قرآن مجید میں روح کا استعمال 20 سے زائد تقریباً 22 یا 23 جگہ ہے۔ اور روح کو یہ بات بتاتے چلوں، جو لوگ قرآن مجید کا ترجمہ وغیرہ پڑھتے ہیں، کہ روح کا استعمال مختلف معنی میں قرآن مجید میں ہے۔ ایک معنی تو جان کے ہے، جسے ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ جان کہتے ہیں۔ جو انسانی یا حیوان کی جو زندگی کے لیے ہے وہ ضروری ہے، وہ انسان کے جسم میں داخل ہوتی ہے۔ اگر انسان کے جسم میں موجود ہے تو انسان زندہ کہلاتا ہے، انسان کے جسم سے الگ ہو جائے تو وہی جسم مردہ کہلاتا ہے۔ اور یہ بھی بتا دوں، انسان نام ہے روح اور جسم دونوں کا۔ انسان نام ہے روح اور جسم، صرف جسم کا نام انسان نہیں ہے، صرف روح کا نام انسان نہیں ہے۔ روح جسم سے مستقل ایک چیز ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے۔ یہ نہیں کہ روح جسم کا لازمی حصہ ہے، نہیں، جسم بغیر روح۔ یہ دیکھیے مثال کے طور پر، یہ ایک جسم ہے نا، انسانی جسم ہے، لیکن کوئی جسم ہے نا، لیکن اس میں روح نہیں، اس میں روح نہیں ہے۔ تو روح جسم سے ایک الگ چیز ہے۔ جب روح انسانی جسم یا کسی حیوان کے جسم کے ساتھ ملتی ہے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق جسم میں داخل ہوتی ہے، تو وہی جسم، وہی کیا ہے؟ انسان یا کوئی حیوان بن جایا کرتا ہے۔ اسی لیے بات آ گئی ہے تو بیان کر دوں، قیامت کے دن جہاں پر دوست اپنے دوست سے لڑے گا، جھگڑے گا، باطل معبود کی پوجا کرنے والے اپنے باطل معبود سے لڑیں گے اور جھگڑیں گے، یہاں تک کہ شیطان سے بھی لوگ لڑائی اور جھگڑا کریں گے، اختلاف کریں گے، حتیٰ کہ آپ جانتے ہیں انسان کا ایک جسم دوسرے جسم کے بھی خلاف ہوگا۔ زبان کے خلاف انسان کے سارے اعضاء گواہی دیں گے، وہیں پر انسان کی روح اور جسم کا بھی آپس میں اختلاف ہوگا۔ انسان کی روح اور جسم کا بھی آپس میں اختلاف ہوگا۔ امام ابن مندہ رحمہ اللہ نے ایک کتاب لکھی ہے الروح، ایک کتاب لکھی ہے الروح۔ اس میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت صحیح سند سے نقل کرتے ہیں کہ قیامت کے دن لوگوں کے آپس میں اختلاف اور لڑنے کی صورت یہاں تک پہنچ جائے گی کہ جسم روح سے مخاصمت کرے گا اور لڑے گا۔ روح کہے گی جسم سے غلطی تیری ہے، گناہ کا کام کرتا تھا تو لذت اندوزی تو حاصل کرتا تھا، ہاتھ سے پکڑتا تو تھا، پاؤں سے چلتا تو تھا، زبان سے چکھتا تو تھا، آنکھ سے دیکھتا تو تھا، لیکن جسم کہے گا نہیں، اصل غلطی تیری ہے، اصل غلطی تیری ہے، اس لیے کہ تو اگر ہمارے جسم کے اندر نہ ہوتی تو میرے ہاتھ اور پیر کسی کام کے نہیں تھے۔ آپس میں ان کی یہ لڑائی ہوگی، کتنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیجے گا کہ جاؤ دیکھو، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، زیادہ جانتا ہے، پوچھو کہ آخر ان کا آپس میں اختلاف کیوں ہے۔
جب فرشتہ ان کے پاس آئے گا، اس کے پاس آئے گا اور اپنا معاملہ پیش کریں گے تو فرشتہ کہے گا اچھا میں ایک مثال دیتا ہوں، ذرا اسے سنو تم لوگ۔ وہ مثال کیا ہے؟ کہا کہ ایک اندھا ہے اور ایک پیر سے اپاہج آدمی ہے جو بیٹھا ہوا ہے، چل نہیں سکتا۔ دونوں ایک باغ میں ہیں اور باغ کے درختوں میں اچھے اچھے پھل دکھائی دے رہے ہیں، اچھے اچھے پھل دکھائی دے رہے ہیں۔ اندھا چل تو سکتا ہے لیکن پھلوں کو توڑ نہیں سکتا، دیکھ نہیں سکتا، اور اپاہج جو ہے پیروں سے وہ پکڑ تو سکتا ہے، دیکھ تو سکتا ہے لیکن چل نہیں سکتا۔ تو اندھا کہتا ہے کہ ایسا کرو تم میرے کندھے پر بیٹھ جاؤ اور دائیں بائیں آگے پیچھے جدھر چلنے کے لیے تم کہو گے میں چلنے کے لیے تیار ہوں۔ چنانچہ وہ اس کے کندھے پر بیٹھتا ہے، وہ اسے دائیں بائیں آگے اور پیچھے لے جاتا ہے، جس درخت کے پاس چاہتا ہے پھل توڑنے کے لیے رک جاتا ہے۔ تو کہا اب بتاؤ کہ اس نے پھل کو توڑا، چوری کی، دھوکہ دیا اس نے، اس میں سزا کس کو ملنی چاہیے؟ اندھے کو کی اپاہج کو؟ کس کو ملنی چاہیے ساتھیوں؟ بھائی اندھے نے کیا بیچارے نے کیا توڑا؟ تو کس نے ہے؟ اپاہج نے توڑا ہے نا۔ تو وہ دونوں کہیں گے کہ وہ روح اور جسم کہیں گے نہیں، سزا دونوں کو ملنی چاہیے۔ کہا یہی مثال تم دونوں کی، یہی مثال تم دونوں کی ہے۔ اگر انسان کے جسم میں روح نہ ہوتی تو اس کے ہاتھ اور پیر، آنکھ اور کان کوئی گناہ کا کام نہ کر سکتے تھے، اور جسم اگر روح اگر اس جسم کے اندر نہ ہوتی تو روح کچھ نہیں کر سکتی تھی، لہذا عذاب تم دونوں کو ہوگا۔ اسی لیے ساتھیوں قبر میں عذاب دونوں کو ہے، جسم کو بھی ہے اور روح کو بھی ہے۔ کیوں؟ مجرم ایک نہیں ہے، مجرم دونوں ہیں۔